محمد شہباز شریف، قومی ترانہ۔ خواتین و حضرات، میں تصور زمان بابر وزیر اعظم ہاؤس کے تمام افسران بالا اور عملے کی جانب سے اس مختصر مگر جامع تقریب کے مہمان خاص وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب محمد شہباز شریف اور آپ تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ بات باعث سے مسرت ہے کہ جس طرح وزیر اعظم صاحب انتہائی محنت، لگن، جہد مسلسل اور خاص طور پہ برق رفتاری کے ساتھ وطن عزیز پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے گامزن رہے ہیں، اسی عزم و ہمت کے ساتھ ان کی جملہ ٹیم بھی، ان کے رفقائے کار بھی سرگرم عمل رہے ہیں۔ سو ان خدمات کے صلے میں آج وزیر اعظم پاکستان اپنے دست مبارک سے وزیر اعظم ہاؤس کے عملے میں توصیفی اسناد تقسیم فرمائیں گے۔ میں آغاز میں ملتمس ہوں جناب قاری حافظ محمد اختر سعید سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ جناب قاری حافظ محمد اختر سعید۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء
الأوفى وأن إلى ربك المنتهى صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور بے شک اس کی کوشش کو عن قریب دیکھا جائے گا، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ تیرے رب ہی کی طرف انجام کار ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس قلیل مدت میں وزیر اعظم پاکستان اور ان کی پوری ٹیم نے سنگین بحرانوں کا مقابلہ کیا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا اور گھمبیر مسائل پر قابو پانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا، یہ آپ ہی کا خاصہ ہے سر۔ اور یہ ثابت کیا کہ چلتے چلتے چور بدن ہے، پاؤں میں لاکھوں چھالے ہیں، ہم کو دیکھو کتنی تھکن ہے پھر بھی پیر سنبھالے ہیں، اور قسمت کی پیچیدہ گتھی باتوں سے کب سلجھی ہے، ناخن زخمی ہو گئے میرے تب کچھ پیچ نکالے ہیں۔ اور اس پیغام کے ساتھ وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے الوداع ہوں گے کہ صرف سحر کی آس پہ جب تم آخر شب تک جاگے ہو، صرف سحر کی آس پہ جب تم آخر شب تک جاگے ہو، سو مت جانا جاگنے والو، اس کے بعد اجالے ہیں، اور یقیناً اجالے ہم دیکھیں گے۔ وزیر اعظم صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیے۔ آپ کی دست مبارک سے وزیر اعظم ہاؤس کے عملے میں ہم توصیفی اسناد تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب اور آپ کے ہمراہ پی ایس ٹو پرائم منسٹر، ایم ایس ٹو پرائم منسٹر، آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیے۔ میں سب سے پہلے ملتمس ہوں وزیر اعظم پاکستان کے سٹاف کی جانب سے، جناب برکت حسین تشریف لائیے اسٹیج پر، سینیٹری مانیٹر، آپ اپنی سند وصول کیجیے وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف سے۔ جناب برکت حسین۔ برکت حسین تشریف لائیے، سینیٹری مانیٹر۔ آپ کے بعد تشریف لائیں گے جناب طارق محمود، مالی ہیں آپ وزیر اعظم ہاؤس میں، تشریف لائیے گا۔ برکت حسین وزیر اعظم صاحب کے ساتھ موجود، طارق محمود مالی ہیں، آپ کے بعد تشریف لائیں گے رحمان خان، کک ہیں آپ، رحمان خان آپ آئیے گا جی، بھرپور حوصلہ افزائی کیجیے وزیر اعظم پاکستان کی جملہ ٹیم کی۔ رحمان خان کک ہیں، تالیوں سے استقبال ہونا چاہیے۔ محمد شفیق نائب قاصد ہیں، تشریف لائیے گا۔ محمد شفیق نائب قاصد۔ محمد کامران آصف مؤذن ہیں، مؤذن صاحب تشریف لائیے گا۔ جناب محمد کامران آصف۔ جناب مرزا اعجاز بیگ سینئر کار ڈرائیور، جناب مرزا اعجاز بیگ تشریف لائیے گا۔ جناب نعیم احمد اسسٹنٹ ہیں آپ، نعیم احمد صاحب۔ حوصلہ افزائی کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ جناب محمد یعقوب خدمتگار ہیں، یعقوب صاحب تشریف لائیے گا۔ محمد یعقوب۔ آپ کے بعد تشریف لائیں گے جناب محمد ضمیر صاحب، کانسٹیبل ہیں۔ میں مدعو کروں گا محمد آصف صاحب کو، لاسٹ نائک ہیں، گن مین ہیں وزیر اعظم پاکستان کے۔ محمد ریاض صاحب اے ایس آئی ہیں، ٹیم لیڈر ہیں، محمد ریاض صاحب۔ فرحاد اللہ صاحب حوالدار، فرحاد اللہ صاحب ایڈمن این سی او۔
آپ کے بعد تشریف لائیں گے راجہ محمد حسیب خان LDC. راجہ محمد حسیب خان کے بعد حلیمہ ذوق صاحبہ, محترمہ حلیمہ ذوق UDC. فیصل شہزاد صاحب APS, جناب فیصل شہزاد. جناب عرفان حیدر SDO, جناب عرفان حیدر. جناب شہزاد بشارت APS, شہزاد بشارت صاحب. جناب ارشد محمود صاحب ہاؤس سپروائزر, جناب ارشد محمود صاحب. ضیاء المعراج صاحب اسسٹنٹ ہیں, تشریف لائیے گا جناب ضیاء المعراج. محترمہ ڈاکٹر عصبہ رشید صاحبہ, محترمہ عصبہ رشید صاحبہ میڈیکل آفیسر ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں, تشریف لائیں گے. جناب حماد رضا صاحب ASI ہیں, ٹیم لیڈر ہیں. حماد صاحب بہت شکریہ. جناب زاہد سرفراز اعظم صاحب جو کہ اسسٹنٹ سیکرٹری پروٹوکول ہیں, زاہد سرفراز اعظم صاحب تشریف لائیے گا. میں ملتمس ہوں جناب زاہد محمود صاحب سے, اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری, جناب زاہد محمود صاحب. جناب بشارت احمد بھٹی صاحب اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری. جناب سید ولی صاحب اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری. آپ کے بعد تشریف لائیں گے محمد فیصل سلیم صاحب, اسسٹنٹ ہیں. جناب اسرار احمد خان صاحب, آپ بھی اسسٹنٹ ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں. محترمہ آئمہ اکرم صاحبہ, اسرار احمد خان صاحب اپنی سند وصول کرتے ہوئے. آپ کے بعد آئمہ اکرم صاحبہ, محترمہ آئمہ اکرم اسسٹنٹ ہیں آپ. آپ کے بعد محمد یونس صاحب, آپ بھی اسسٹنٹ ہیں, تشریف لائیے گا محمد یونس صاحب. جناب ذیشان غفور صاحب اسسٹنٹ ہیں آپ, تشریف لائیے گا. محترم ذیشان غفور. آپ کے بعد محمد زہیب صاحب اسٹینو ٹائپسٹ ہیں, جناب محمد زہیب صاحب. میں ملتمس ہوں حسین علی صاحب سے, حسین علی صاحب کمپیوٹر آپریٹر ہیں. جناب محمد دانش ڈار UDC. جناب فیصل مبارک LDC, جناب فیصل مبارک LDC. جناب ضیاء الحسن, آپ بھی LDC ہیں, ضیاء الحسن صاحب. جناب وحید احمد منگریو ڈسپیچ رائڈر ہیں آپ. محمد فرید صاحب سٹاف کا ڈرائیور ہیں, محمد فرید صاحب. جناب عدالت حسین صاحب قاصد ہیں آپ, بھئی بھرپور استقبال کیجئے ان دوستوں کا. عدالت حسین صاحب قاصد ہیں. عبد القیوم صاحب آپ بھی قاصد ہیں, تشریف لائیے گا. صباح الاسلام نائب قاصد, جناب صباح الاسلام صاحب نائب قاصد. جناب محمد جہانگیر خان فورمین PWD. جناب محمد یاسین خان آپ مالی ہیں, تشریف لائیے گا. جناب فضل الرحمان PM's ویلے. جناب ضیاء الحق PM's ویلے. عدیل عباسی صاحب PM سٹاف میں ہوتے ہیں. اور جناب سید وقاص محمود. وزیر اعظم صاحب, پرائم منسٹر ہاؤس انٹرنل سٹاف کی جانب سے آپ کے ساتھ گزرے یادگار لمحات کے پیش نظر خاص طور پہ ایک خواتین حضرات, وزیر اعظم صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس انٹرنل سٹاف کی جانب سے ایک پورٹریٹ پیش کی جا رہی ہے. بریگیڈیئر تجدید ممتاز صاحب ملٹری سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر پیش کر رہے ہیں. اور ان احساسات کا اظہار اگر ان الفاظ میں ہو کہ یہ گھڑی, یہ دن, یہ ساتھ, یہ زمانہ آپ کا, 4 لفظوں میں کہوں کیوں کر فسانہ آپ کا, ادنا والا کے لب پہ آپ کی تعریف ہے, خلق احسن
اور عدل شیروانہ آپ کا، اور یہ دعائیہ کلمات خاص طور پہ پرائم منسٹر ہاؤس انٹرنل سٹاف کی جانب سے کہ ہے دعا میری کہ خوشیاں ہوں مقدر آپ کا، مدتوں تک یاد ہوگا یہ زمانہ آپ کا. میں دعوت خطاب دوں گا وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب محمد شہباز شریف کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب ڈاکٹر توقیر احمد شاہ ایس پی ایم، محترم بریگیڈیئر تجدید ممتاز ایم ایس، لیفٹیننٹ کرنل فیصل ڈی ایم ایس، پی ایس او عبداللہ خان گنڈا پور، پی ایس او وقار علی خان، لیفٹیننٹ کمانڈر فیصل اے ڈی سی نیوی، اسکواڈرن لیڈر صدام باجوہ اے ڈی سی ایئر، مراد خان سواتی پولیٹیکل سیکرٹری، چیف سیکورٹی آفیسر کیپٹن علی بن طارق، کرنل عمران سیکورٹی آفیسر، ایس پی تصور سیکورٹی آفیسر، ایس پی اختر سیکورٹی آفیسر، لیفٹیننٹ کرنل سہیب پرسنل فزیشن، زاہد سرفراز اے ایس پروٹوکول، طلعت محمود خان پروٹوکول آفیسر، عطر صاحب کنٹرولر آفیسر، افضل صاحب، خرم رشید صاحب، ایڈیشنل سیکرٹری نظر محمد بزدار، مسٹر محب علی پلپوٹو، محترم کامران فاروق انصاری صاحب، کامران رشید صاحب، جہانگیر ورک صاحب، شمیم خان صاحب، شاہد اقبال صاحب، اور میرے انتہائی قابل احترام وزیر اعظم ہاؤس کے آفیسرز، انتہائی قابل احترام امام صاحب اور پروٹوکول ٹیلی فون کے محکمے کے سیکورٹی آفیسرز اور جوان، اور دفاتر کے افسران، اور میرے دیگر بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. آج میرے لیے ایک بہت اہم دن ہے کہ میں یہاں پر آپ سب کا، جملہ افسران کا، قوم کی بیٹیوں کا، بھائیوں کا، بزرگوں کا، سب کا میں یہاں پر تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ پچھلے 16 ماہ میں آپ نے وزیر اعظم ہاؤس میں مجھے مدد اور میری رہنمائی کرنے میں جو آپ نے دن رات کوشش کی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا صحیح انداز میں شکریہ ادا کر سکوں. چاہے وہ میرے پرسنل سیکرٹری ہیں، چاہے وہ ملٹری سیکرٹری ہیں، چاہے وہ ایک فراش ہے، چاہے وہ ایک ڈرائیور ہے، چاہے وہ ایک کک ہے، کلاک ہے، چاہے وہ کوئی ٹیلی فون آپریٹر ہے، سیکورٹی آفیسر ہے، جوان ہے،
ڈپٹی سیکرٹریز ہیں، اے ڈی سیز ہیں، میرے پی ایس اوز ہیں، میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہر لحاظ سے میری مختلف جو ذمہ داریاں ہیں، حکومتی امور ہیں، اس میں آپ نے میری جو مدد کی ہے، مجھے گائیڈ کیا ہے، کہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہو اس کے لیے میرا آپ نے ہاتھ تھاما ہے، مجھے ایڈوائس کیا ہے. میں ان سب تمام آپ کی بے پناہ خدمات کا معترف ہوں، اور ہمیشہ میری جتنی بھی زندگی ہے، یہ 16 مہینے جو آپ کے ساتھ میں نے گزارے، یہ میری زندگی کا بہت شاندار احساسہ ہوگا. میں آپ سب کو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کا ایک بڑا پیارا وطن ہے. چاہے کوئی سیکورٹی کے اوپر مامور ہے، یا کوئی اعلیٰ افسر ہے، کوئی سیکرٹری ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی پولیس آفیسر ہے، کوئی کک ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی اسسٹنٹ ہے، یہ سب مل کر ہم پاکستان کی اجتماعی خدمت پر مامور ہیں. چاہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہے یا پاکستان کا اندر کوئی بھی صوبہ، اس کا شعبہ یا زندگی کی کوئی اور سمت ہو، اس میں ہم سب مل کر پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ موقع آ گیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو ان مشکلات سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے جانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جتنی آج قومی یکجہتی، اتفاق، اتحاد اور محنت کی ضرورت ہے، شاید 75 سال میں پہلے کبھی نہیں تھی. اور آج پاکستان کے اندر اس بات کا بہت زیادہ شدت سے احساس ہے کہ 75 سال میں جس مقصد کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا، اور آپ کے آباء و اجداد نے، آپ کے بزرگوں نے پاکستان کے لیے کسی بھی طور، کسی بھی حالت میں جو قربانیاں دی تھیں، چاہے وہ حضرت قائد اعظم کے زمانے میں آپ کے بڑے ان کے فالوورز تھے، ان کے لیے انہوں نے کیمپین چلائی، تحریکیں چلائیں، قربانیاں دیں. یہ تمام جو کاوشیں ہوئیں، قربانیاں دی گئیں ایک ایسے پاکستان کے لیے جہاں پر سب کو اپنی اپنی صلاحیت اور محنت کے مطابق ترقی کرنے کے برابر مواقع میسر ہوں. بدقسمتی سے بہت ہی جو ہی حضرت قائد اعظم نے وہ اس دنیا سے جب وہ رحلت فرما گئے تو ہم نے راستے سے ہم بھٹک گئے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ اس بات کا فیصلہ کریں، اس عہد کی تجدید کریں کہ ہم حضرت قائد اعظم کے اور حضرت علامہ اقبال کے اور قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہم متحد ہوں، اور ایک لڑی میں پرو کہ ہم پاکستان کی وہ خدمت کریں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں نہ صرف قرضوں سے ہمیں نجات مل جائے، نہ صرف بیکاری پن ہم سے ہمیشہ کے لیے وہ ہم اس کو خدا حافظ کہیں، بلکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے ہمیں
اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت اور ہدایت فرمائے کہ ہم پاکستان کو گل و گلزار بنا دیں. یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے یقیناً بہت قربانی اور ایثار اور شبانہ روز محنت درکار ہے. اور اس کو اگر ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو انشاءاللہ کوئی مشکل ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی. وزیر اعظم ہاؤس میں میں نے کوشش کی کہ جو وسائل ہیں ان کو ممکن حد تک ان کو بچایا جا سکے، یہاں تک کہ جب ہماری جو معاشی صورتحال بہت چیلنجنگ ہو گئی تو آج سے چند ماہ پہلے کابینہ نے ایک والنٹریلی فیصلہ کیا کہ ہم تنخواہیں اور پرکس اینڈ پریویلیجز اور جو مہنگی گاڑیاں ہیں وہ واپس کر دیں گے. بے شمار وزراء نے اس فیصلے کو لے کر آگے چلے. کچھ وزراء ایسے تھے کہ جنہوں نے خاموشی سے میرے کان میں کہا کہ ہماری جو معاشی حالت ایسی نہیں کہ ہم اپنی تنخواہ کو فورگو کریں، تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم تنخواہ لیتے رہیں. میں نے کہا کوئی آپ کے اوپر بار نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی ہے. مگر آج بھی کل تک، اب تو کابینہ رات کو ختم ہو گئی، آج بھی کل تک انہوں نے تنخواہ نہیں لی، گاڑیاں واپس کر دیں اور کچھ تنخواہ لیتے رہے، اور یہ ان کا حق ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان کے وسائل کو بچا کر اور ایک انصاف کے طریقے سے ہم ان وسائل کو اس قوم کی غربت، بے روزگاری اور ناخواندگی کے لیے استعمال کریں تو یقین کریں ہمیں کہیں سے قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے معدنیات کی بے پناہ دولت دی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمین عطا کی ہے، دریا عطا فرمائے ہیں، پہاڑ ہیں. آپ جیسے قابل، بہت قابل پاکستانی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دیے ہیں، جو اس ہال میں ہیں اور پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. صرف اگر کسی چیز کی کمی ہے تو کر گزرنے کی کمی ہے. اگر اس کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو پاکستان انشاءاللہ نہ صرف ماضی میں جو ہم نے وقت کھویا ہے اور جو نقصان اٹھایا ہے اس کو پورا کریں گے، بلکہ آنے والے وقتوں میں اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلیں گے. یہ تبھی ہوگا کہ ہم من حیث القوم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی تقدیر بدلنی ہے. میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اب انٹرم گورنمنٹ وزیر اعظم آئیں گے. آپ نے اسی محنت سے، اسی لگن سے آپ نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں کہ یہی ذمہ داری آپ سے تقاضا کرتی ہے. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جو بھی حکومتیں آئیں گی، آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں بھی ہوں گے آپ پاکستان کی بھرپور خدمت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور آباد رکھے. پاکستان پائندہ باد، قائد اعظم زندہ باد. وزیر اعظم صاحب بے حد شکریہ آپ کی آمد اور تشریف آوری کا. یقیناً وزیر اعظم